سائرہ بانو صاحب یہ بتائیے، جیسے قاہرہ صاحب نے مذہبی، سیاسی اور مختلف پہلوؤں کی انتہا پسندانہ رجحانات پہ بات کی، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کانسنسس ہے اس بات پہ لٹریچر میں کہ دہشت گردی، انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو آپ بتائیں پاکستان میں یہ سیاست میں شدت، مذہب میں شدت، رویوں میں شدت، تعلیمی اداروں میں شدت، انفرادی حیثیت میں شدت، یہ شدت کیوں ہے؟ حالانکہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے شدت پسند کیوں گردانے جاتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ نے ابھی جتنی بھی گفتگو کی، قاہرہ صاحب کی بھی بات سنی، ابھی آپ نے کہا کہ انتہا پسندی، شدت پسندی. دیکھیں، جس معاشرے میں نا انصافی ہوگی وہاں پر انتہا پسندی اور شدت پسندی ضرور ہوگی. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ایک غریب اور جس کو انصاف نہ ملا ہوا ہے، مطلب اس نا انصافی میں پسا ہوا شخص بچاتے خود ایک نیوکلیر بم ہوتا ہے. آپ اس شدت پسندی میں اگر ہم یہ خودکش حملوں کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی تھی کہ یہ انتہا پسندی جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، جس معاشرے میں آپ کے جو ادارے ہیں ان میں ریفارمز نہ ہو، تو پھر اس کے بعد جب نہیں ملتا تو پھر انسان شدت پسندی کی ہی طرف جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کی کوئی اور وجوہات نہیں ہے. اور باقی آپ نے کہا ریاست کا ویسے بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست میں رہنے والوں کا مذہب ہوتا ہے، اور ریاست اس کے جو مذہب اور عقائد ہیں اس کا تحفظ کرتی ہے. باقی جب تک جس معاشرے سے ناانصافی ختم نہیں ہوگی وہاں پر یہ شدت پسندی رہے گی. کیونکہ اگر ہم اپنے پڑوسی افغانستان کی طرف دیکھیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ وہاں پر ایگریکلچر ہے اور نہ وہاں پر کوئی ایسی صنعت ہے. جب جن ملکوں میں ایگریکلچر اور صنعت نہیں ہوتی تو پھر ایک چیز رہ جاتی ہے، یہ آپ نے کیا کہتے ہیں، منشیات کی فصلیں اور اس کا خرید و فروخت. تو ابھی بھی آپ دیکھیں تو مین جو آپ کو چیز نظر آئے گی وہ یہی ہوگی. میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں کہا کہ آپ نے اتنی ساری باتیں مطلب جو ابھی یہ پروگرام کرنے اور جو کانٹینٹ مجھے ملا تھا اس میں، تو پھر جب بہت ساری باتیں کریں گے تو پھر ایسی باتیں بھی ہیں جو نہیں کرنے کی ہوتی.